بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یقینی طور پہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی پر ایک ڈیڈ لاک ہے۔ یہ ایک مسئلہ بن گیا ہے پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان۔ یہ کبھی نہیں ہوا ایسے کہ آخری 3 اور 4 دن میں اس طرح کے فیصلے ہوں، اور یہ کبھی نہیں ہوا پہلے کہ سمری جائے ہی نہ، اور یہ کبھی نہیں ہوا پہلے کہ یہ آپ کو کبھی پنڈی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو چلی جائے گی، کم از کم 1 ہفتہ پہلے چلی جائے گی، اور پھر اسلام آباد میں کہا جائے کہ جی ابھی منڈے کو شروع ہو جائے گی، منڈے کو سمری آ جائے گی، اور سمری نہ آئے۔ تو دیر از اے ریئل ایشو۔ واٹ از دی ایشو؟ لیٹس فیس اٹ۔ نمبر 1 کہ یہ تو سب کو معلوم ہے، اور ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں بالکل کلیئرلی کہ ہم نے جب بات کی، پنڈی میں بھی بات کی، اسلام آباد میں بھی بات کی، کچھ سرونگ لوگوں سے، کچھ ریٹائرڈ سے سب سے، جو جب پوچھا جاتا تھا پچھلے کچھ ہفتوں میں کہ جی بتائیں لسٹ میں کون ہے، آپ دیکھیے گا، جائیے اخبارات میں دیکھیں اور اسٹیٹمنٹس دیکھیں سب کچھ، اور جو لوگ اس معاملے کو دیکھتے رہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ کلیئرلی 5 جنرلز کا نام آتا تھا، جس میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر تھے، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، لیفٹیننٹ جنرل سائر، لیفٹیننٹ جنرل عامر، لیفٹیننٹ جنرل نعمان، تو ناٹ ان دیٹ سینیورٹی نیسسرلی، لیکن یہ 5 نام ہوتے تھے۔ اچھا، اور جنرل فیض آف کورس، 5-6 نام۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ ہی دنوں پہلے سے بیچ میں یہ آنے لگا کہ جی کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی، اور میں بات کری اس وقت آرمی کے لوگوں کی، کچھ نے کہنا شروع کر دیا کہ جی جنرل عاصم ہاں وہ ہیں، وہ از کمپیٹنٹ، کہ وہ حافظ قرآن ہیں، اور پھر ان کے بارے میں یہ آنے لگا کہ جب وہ ISI کے چیف تھے پھر کیا ہوا، کیوں ان کو عمران خان صاحب نے نکالا، کیا وہ انفارمیشن انہوں نے دی عمران خان صاحب کو تو جس پہ نکالا گیا، تو یہ ان کے بارے میں پھر یہ کہ جی ہی از اے ویری کمپیٹنٹ آفیسر، مختلف آراء آنے لگی، تو پتہ چل گیا کہ یہ اب ان کے بارے میں کچھ، یعنی کہ ہی میں ناٹ بی ان دا رن۔ اور اب ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ اب جہاں تک پنڈی کا تعلق ہے، جو ابھی تک ہمارے پاس خبریں ہیں، اس میں جنرل عاصم منیر کا نام اب نہیں آنے والا۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جی وہ 27 کو وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، 27 نومبر کو وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، تو یہ کہا گیا کہ جی ان کا نام نہیں آئے گا۔ اچھا، اور آرمی چیف جو اس وقت ہمارے ہیں تو وہ ہوں گے ریٹائر 29 کو، تو کہا گیا کہ جی 27 کو جو ریٹائر ہو رہا ہے تو وہ جو 29 کو ریٹائر ہو رہا ہے اس کو کیسے ریپلیس کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اب بات آنے لگی سامنے۔ اچھا، نواز شریف صاحب کی طرف سے لنڈن سے یہ بات کنوے ہوئی بڑی کلیئرلی، اور یہاں سب کو معلوم کہ جی وہ کہہ رہے ہیں جو سینئر موسٹ ہے، جو کہ لسٹ ایک پہلے چل رہی تھی، سینئر موسٹ ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر، تو وہ لگیں گے سینئر موسٹ، بس اور کوئی ڈیبیٹ اس پہ ڈسکشن نہیں ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ جی اچھا نہیں، عاصم منیر تو جی کنٹروورشل ہیں۔ کیوں کنٹروورشل؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے نکالا تھا۔ کیوں عمران خان صاحب نے نکالا تھا؟ کیونکہ وہ انفارمیشن ان کو دے رہے تھے کہ جی یہ کرپشن کے کچھ معاملات ہیں، جس پہ کہ بتایا گیا کہ اس پہ ناراضگی ہوئی اور ان کو نکال دیا گیا۔ اچھا، بہت سی باتیں آئیں، یہ بھی ایک بات ہے سامنے۔ اچھا، پھر where do we stand today؟ where do we stand today؟ نمبر 1 کہ پنڈی کی طرف سے ابھی تک پرائم منسٹر کو، یعنی کہ چھوڑیے پنڈی کو، پرائم منسٹر کو اس وقت تک سمری نہیں ملی اپنی منسٹری سے، ڈیفنس منسٹری سے، جس سمری کی بنیاد پر پرائم منسٹر اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ اینڈ اتھارٹی ٹو نیم دا نیکسٹ آرمی چیف، وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے اپنی اتھارٹی جب تک ان کو ان کی منسٹری سمری نہ دے، جو ایک نارمل چیز ہے کہ کوئی بھی منسٹری پہ کوئی ڈیسیجن لینا ہے تو منسٹری لاتی ہے پرائم منسٹر کے پاس، پھر کابینہ کے پاس، اور ایک ڈیسیجن ہوتا ہے۔ ان دس کیس اٹ ہیز ٹو بی دا پرائم منسٹر، کابینہ کی بات نہیں ہوتی۔ اچھا، اب یہ تھوڑا سا واپس جاتے ہیں اس معاملے پہ کہ کیا مسئلہ ہے کہ جی جو سوال ہم نے پہلے اٹھایا، سوال یہ بنتا ہے کہ جی کیا وہ جنرل جو کہ ریٹائر ہو رہے ہیں 2 دن پہلے یا 4 دن پہلے
आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से पहले क्या वो उनको किया जा सकता है कंसिडर फॉर द आर्मी चीफ? अच्छा, इसमें कोई, हमने काफ़ी रिसर्च की, लोगों से बात की, इसमें कोई पत्थर पर लकीर नहीं है. देर इज़ नथिंग इन ब्लैक एंड वाइट. हमने बहुत लोगों से पूछा जो जानते हैं, जो मामला जानते हैं. देर इज़ नो रिटन लॉ, देर इज़ नो रिटन रूल इन एनी एक्ट. आर्मी एक्ट में नहीं है कि जी आप अगर आप 4 दिन पहले रिटायर हो रहे हैं तो आप नहीं बन सकते. लेकिन हमने ये ज़रूर देखा है कि अमूमन ये होता है कि जो सर्व कर रहे होते हैं वो जब समरी जाती है और जो वो सर्व कर रहे होते हैं वो उनको कंसिडर किया जाता है. तो हमारे पास एक प्रेसिडेंट है. हमने माजी में कोई ऐसा एग्जाम्पल देखा है जहाँ कोई रिटायर होने वाला था और उनको फिर भी कंसिडर किया गया? जी बिल्कुल था. और वो कौन था? वो जनरल जहांगीर करामत. जनरल जहांगीर करामत 2 हफ्ते पहले जनरल काकड़ से रिटायर होने वाले थे और जनरल काकड़ को बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कहा जाता है कि उनको ऑफ़र की एक्सटेंशन, उन्होंने एक्सटेंशन नहीं एक्सेप्ट की और इनका जनरल JK का जहांगीर करामत का नाम आया. उनको रिकमेंड किया गया. जनरल जहांगीर करामत 2 हफ्ते पहले जनरल काकड़ से रिटायर होने वाले थे, लेकिन बहरहाल उनका नाम गया, उनको सिलेक्ट किया गया एज द नेक्स्ट आर्मी चीफ. और अमूमन ये होता है कि जब इस तरह की सूरत हो कि आप रिटायर होने वाले हों पहले लेकिन आपको कंसिडर किया जा रहा हो आर्मी चीफ के लिए, तो इन दिस केस तो स्पेसिफिकली हुआ जहांगीर करामत साहब के साथ, तो फिर आप उनको जनरल बना देते हैं. क्योंकि रूल ये है आर्मी में, ये तो रूल है, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिस है कि जब आपको किसी और कर देते हैं तैनात ऑन अ हायर पोजीशन, यानी कि अगर आपकी प्रमोशन हो कि आप मसलन मेजर जनरल हैं और आप रिटायर होने में आपको 2-4 दिन है और अगर आपको लेफ्टिनेंट जनरल बना दे तो आपको फिर अपेरेंटली 3 साल या 2 साल की मिलती है सर्विस, एक्सटेंडेड सर्विस. तो इसी तरीके से जनरल जहांगीर करामत को जनरल बना दिया गया था वाइल जनरल काकड़ वॉज देयर, और फिर वो ये कहा जाता है फिर वो बने नए आर्मी चीफ. तो एक और ये कि नॉर्मली ये कहते हैं ना कि जी जनरल एक ही होता है आर्मी में, लेकिन हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि जहाँ जनरल मुशर्रफ थे तो उन्होंने वाइस चीफ बनाया, वो जनरल यूसुफ वो थे. फिर जब जनरल ज़ियाउल हक थे तो जनरल आरिफ थे. सो KM आरिफ उनको वाइस चीफ. तो ये भी एग्जांपल्स हैं. सो ये एक आपके पास बड़ा क्लियर इंस्टेंस है जहाँ के एक रिटायर होने वाले जनरल को जनरल बनाया गया, यानी रिटायर होने वाले आर्मी चीफ से रिटायरमेंट से पहले, बट ही वाज मेड जनरल. और फिर उनको 2 दिन और 2 हफ्ते वो रहे और फिर जब जनरल काकड़ गए तो ही बिकेम द आर्मी चीफ. तो हम आपको ये बता रहे हैं कि ये एग्जाम्पल है. तो ऐसी बात नहीं कि कोई अटल है, पत्थर पर लकीर नहीं है. अमूमन अगर हम कहें कि ऐसे ही होता है, जो रिटायर नहीं हो रहे होते तो उनको रखा जाता है. बट ये भी एग्जांपल आपको बताया जनरल जहांगीर करामत का. और जनरल आसिम जो हैं उनके हवाले से ये क्लियर था कि उनका लिस्ट में नाम था. तो अब क्या सिचुएशन है? अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमें ये जब पता था कि बताया गया था पिंडी से भी और इधर से भी कि जी आ रही है, बस आ जाएगी समरी 1 हफ्ता पहले, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है. लेकिन परेशानी की बात हो गई ऑब्वियसली. ये जो डिफरेंस है कि आसिम मुनीर एंड नो आसिम मुनीर, ये 2 पोजीशन आ गई ना सामने. जनरल आसिम मुनीर यस, जनरल आसिम मुनीर नो. पिंडी की एक पोजीशन है इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर, और उनकी जो है वो एक और पोजीशन है. अच्छा, तो अब इसमें बहुत कहानियाँ हो सकती हैं. अच्छा जी देखें वो नहीं करना चाह रहे, अच्छा जी वो इमरान खान साहब की वजह है, वो देखें जी वो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ हैं, वो जी इसके ख़िलाफ़ है वो. तो हम चाहेंगे कि इस सब से हट के आपसे बात करें जो प्रोसेस है. अब क्या हो सकता है? अब एक डेडलॉक है और डेडलॉक का हमने आपको बता दिया कि उसकी वजह क्या है. इट्स ओवर जनरल आसिम मुनीर.
نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بڑا کلیئر کٹ کہہ دیا کہ جی جنرل سینئر موسٹ جنرل عاصم منیر وہ بنیں گے، اس میں کوئی ڈسکشن نہیں ہے. اینڈ پنڈی ہیز اے ڈفرینٹ ویو. اچھا اب سمری کہاں امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ سمری، اچھا جی جب تک سمری نہیں آئے گی پرائم منسٹر کے پاس تو جب تک تو وہ کسی کو نامینیٹ نہیں کر سکتے، یقینی وہ کسی کو اپوائنٹ نہیں کر سکتے. سمری آتی ہے ڈیفینس منسٹری سے اور ڈیفینس منسٹری نے آج تک، اور ڈیفینس منسٹری جی ایچ کیو کو کہتی ہے کہ جی آپ ہمیں بھیجیں، تو جی ایچ کیو کو کل بھیج دی تھی، جیسے خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی خط لکھ کے بھیجا تھا کہ ڈیفینس منسٹری نے جی ایچ کیو کو کہ آپ بھیجیں، تو ابھی تک تو کوئی نہیں آئی سمری، اب تک ایز وی اسپیک کوئی سمری نہیں آئی. اچھا اب اس میں بات کیا ہے؟ بات یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتی نہیں ہے، ہمارا خیال ہے یہی بات ہے کہ جو جنرل عاصم منیر ہیں، اگر یہ کہہ رہے ہیں جی پرائم منسٹر ان کی ٹیم کہہ رہی ہے اور ان کے جو میجر ایڈوائزر ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی جنرل عاصم منیر شوڈ بی دا نیکسٹ آرمی چیف، تو پھر کیا آپشن ہے پرائم منسٹر کے پاس؟ کیا آپشن ہے پھر؟ یہ کہ جب اس وقت سینئر موسٹ جنرلز کا نام آئے گا بفور دا 27، جب نام آئے گا تو وہ کہیں گے کہ جی ان کو پروموٹ کر کے جنرل بنا دیں یا پھر ان کو نامینیٹ کر دیں، اور جب نامینیٹ کر دیں تو وہ ہیل بی ان دا رن، تو ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ پھر نہیں ہوگی، پھر وہ آگے بن جائیں گے اگلے آرمی چیف. تو اس کا ایک طریقہ کار ہے جس سے آپ کر سکتے ہیں، اور یہ دیٹ از ناٹ روٹین تھنگ، لیکن اٹ از ناٹ انلیگل، اٹ از ناٹ انکانسٹیٹیوشنل. تو اس میں کلیئر ہو جائیں. یہ کچھ معاملات ہیں جہاں جو آرمی رولز ہیں، جو 1952 کا پاکستان آرمی ایکٹ ہے وہ سائلنٹ ہے، اور آپ کو معلوم ہے اس طرح رہے معاملات، جیسے کہ جسٹس کھوسا نے کہا تھا کہ ایکسٹینشن آپ نے دینی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، تو پھر آپ اپنا جو رول ہے اس کو اور کلیریفائی کر کے لائیں، جس میں 65 ایئرس کی ایج پھر دے دی گئی تھی. بہرحال اب بات یہ ہے کہ اس وقت کیا کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ جب اس کو ڈیلے کرتے جائیں اور وہاں سے پنڈی دے ہی نہ سمری، وہ نام نہ بھیجے، اور پھر ادھر سے ڈیفینس منسٹری سے نام نہ جائے پرائم منسٹر کے پاس، اور عاصم منیر صاحب ریٹائر ہو جائیں 27 کو، تو کہانی ختم. وہ کہیں گے جی ختم، وہ تو ریٹائر ہو گئے، اب آپ ان کو ریٹائرمنٹ سے تو نہیں نکال کے لا کے آرمی چیف بنائیں گے. دوسرا آپشن کیا؟ دوسرا آپشن یہ کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، آج شروعات ہوئی کہ پرائم منسٹر کے یہاں میٹنگ ہوئی جہاں کے ڈیفینس سیکرٹری تھے، ڈیفینس منسٹر تھے، کہہ رہے ہیں کہ ایجنسی کے ایک ہیڈ تھے، اپیرنٹلی آئی ایس آئی کے چیف ہو رہے ہوں گے، ناٹ کنفرمڈ آن دیٹ، اور یہ ان کے ملک احمد بھی تھے، ملک احمد صاحب ان کے جو اسپیشل ایڈوائزر ہیں. تو اب پروسیس کو دیکھ لیں. پروسیس میں کیا ہوگا؟ پرائم منسٹر بلا کے کہیں گے ڈیفینس منسٹری کو کہ بھائی کیوں نہیں آپ نے ہمیں دی، آپ دیں ہمیں اس کی سمری دیں. اچھا اب کیا آج دے دیں گی سمری رات تک؟ پرائم منسٹر از ود ان ہز رائٹ ٹو آسک فار دا سمری کہ جی آپ فوری طور پہ سمری دیں. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، اگر سمری نہیں دیتے جی ایچ کیو، اول تو جی ایچ کیو سے آنی چاہیے، بٹ اگر سمری نہیں دیتے تو سیکرٹری ڈیفینس جو ہیں ان کے پاس ریکارڈ تو ہے کون ہے سب سینئر موسٹ، تو وہ نام دے سکتے ہیں، سمری وہ ریز کر سکتے ہیں. obviously سمری آنی چاہیے جی ایچ کیو سے، بٹ اگر جی ایچ کیو سمری نہیں دیتے، ڈیلے کر رہے ہیں، کوئی وجہ نہیں ڈیلے کی، تو پھر آپ کے جو ہیں ڈیفینس سیکرٹری، وہ آن دا بیسس آف دی انفارمیشن ہی ہیز اباؤٹ دا پاکستان آرمڈ فورسز، نیچرلی ہی ہیز دی انفارمیشن کہ کون ہے سب ٹاپ لیول پہ 5-6، تو ان کے نام بھیج دیں. اچھا اگر مثلا نہیں دیتے نام، اگر وہ نہیں نام دیتے تو پھر اس صورت میں ڈیفینس سیکرٹری کو ریموو بھی کر سکتے ہیں اگر معاملات ادھر تک پہنچیں. اور یاد رہے کہ ڈیفینس سیکرٹری جو ہیں وہ کہا یہ جاتا ہے کہ کرنٹ آرمی چیف کے وہ سمدھی ہیں، تو اب یہ معاملات رشتے تو نہیں آنے چاہیے، جو رولز ہیں اس پر چلنی چاہیے بات، لیکن جسٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے کہ رشتہ داری ہے. اور بہرحال رشتہ داری کو تو بالکل دور رکھ کے ایک پروفیشنل طریقے سے چلنا چاہیے. پرائم منسٹر، جیسے ہم نے پھر ریپیٹنگ، از ود ان ہز رائٹس ٹو آسک فار دا سمری، اور سمری اگر وہ کہیں آج رات تک مجھے سمری دیں، سمری وہ دیں، اور اس کے بعد جو پرائم منسٹر نے ایکشن لینا ہے لیں.
اپنی اتھارٹی ان کے پاس ہے ٹو ٹیک دی ایکشن. پریسیڈنٹ بھی ہم نے آپ سے کہا پہلے کا. اچھا، اور اس کے بعد اب جو بھی ایکشن لیں وہ اپوائنٹ کریں کسی قومی چیف. کیا وہ معاملات کورٹ میں جاتے ہیں وہ دیکھا جائے گا، بعد کی بات ہے. لیکن جو اہم بات یہ ہے وہ کہ یہ پروسیس یہ نہیں کہ پرائم منسٹر اس پہ کچھ کرے نا اور پھر ادھر سے خبر لیک ہو جائے ادھر سے لیک ہو جائے کہ جی یہ وہ گیم ہو رہی ہے، پھر یہ ہو رہی ہے، پھر کنسپریسی تھیوریز ہو جائیں، سینسیشنلزم ہو جائے. تو پروسیس یہ جو ہم نے آپ کو بتایا، اس پروسیس کے تحت یہ آگے چل سکتے ہیں اور اپنی ڈیسیجن لے سکتے ہیں. پرائم منسٹر یہ بھی یاد رہے کہ وہ ہی از سپوز ٹو لیو ٹمورو نائٹ فار ٹرکی. تو اگر یہ ٹرکی چلے گئے اور 2 دن کے بعد واپس لوٹے، اور جب تک تو اٹس پرہیپس ٹو لیٹ، 26 کو یہ واپس آئیں اور 25 لیٹ نائٹ، 26 کو، تو 27 کو آخری دن ہے ان کا. انفیکٹ 27 کو یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں جنرل عاصم. ایک تو یہ معاملہ ہے کہ اگر یہ ڈیسائیڈ کیا پرائم منسٹر کے جنرل عاصم بنیں گے تو پھر یہ طریقہ جو ہم نے ذکر کیا یعنی کہ سمری تو چاہیے ہی ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ طے کر لیتے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف کے جی ہم جنرل عاصم کو نہیں بناتے، ہم کسی اور کو بنا دیتے ہیں. تو یہ معاملات ہیں. یہ 2 آپشنز ہیں. ایک یہ آپشن کہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو یہ اس طریقے سے چلیں گے جو ہم نے آپ سے کہا کہ پروسیس ہے، اس کو کہیں پھر ڈیفینس منسٹری ان کو دے اور جو ان کے پاس انفارمیشن ہے. if GHQ doesn't send the summary with جنرل عاصم منیر's name in it، کیونکہ جنرل عاصم منیر 27 تک تو ہیں جنرل. تو یہ معاملات اس وقت کھڑے. اب ہم تو امید یہ کر رہے ہیں کہ طریقے سے ڈیسیجن ہوگا اور یہ نہیں ہوگا کہ بات کوئی آگے بگڑ جائے، کیونکہ یہ بھی بات ہے کہ ایمرجنسی کی بھی کہیں بات ہو رہی ہے کہ جی یہ کرائسس بن جائے گا تو ایمرجنسی ہو جائے گی. اچھا جی، پھر ہم دیکھ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں جی اچھا کیوں نہیں کر دیتے، لیسٹ کنٹروورشل جنرل کو لگا دیں، جی اس کو لگا دیں. یہ بات حکومت چلانے کی ہے، کچھ رولز ہیں. دیر آر سرٹن رولز ویئر بائی، دیکھیے رولز پر چلنا ہے، آئین پر چلنا ہے. اور رولز میں جیسے ہم نے آپ سے کہا اس میں اگزامپلز ہیں. جیسے کیس لا ہوتا ہے کہ بھئی آپ لا کی انٹرپریٹیشن ایک طریقے سے کرتے ہیں تو وہ پھر وہ ججمنٹ جو ہوتی ہے وہ لا بن جاتی ہے. تو اسی طریقے سے جو اس وقت ہم نے اس کا ہم جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کیا سوال وہی ہے نا کہ کیا وہ جنرل آرمی چیف کے عہدے کے لیے ایلیجبل ہے جو جنرل پریزنٹ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ پر خود ریٹائر ہو چکا ہو. تو یہ سوال ہے اور اس کا جواب ہم نے پھر لیٹ می ریپیٹ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جنرل جہانگیر کرامت کو ان کو پہلے اناؤنس کر کے ان کو وہ ریٹائرمنٹ سے وہ بچ گئے تھے. اور وہ لوگ ڈیٹیل دیتے ہیں کہ جی نہیں ان کی ڈیٹ ویسے ہی کچھ غلط لکھی گئی تھی تو ٹھیک ہو گئی. واٹ ایور دا میٹر، ان کو 2 ہفتے پہلے ان کا نام اناؤنس کیا تو وہ ریٹائرمنٹ کی بجائے وہ ریٹائر نہیں ہوئے اور وہ جنرل کاکڑ کو انہوں نے ریپلیس کیا. تو وہ اگزامپل ہمارے سامنے. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کو بتائیں کہ فیکٹس کیا ہیں. ہاں پیچھے بہت سیاست ہوگی، بہت پاور پلے ہوگا، بہت مجھے یہ پسند تمہیں وہ پسند، یہ اس کیمپ، یہ سب چیزیں ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو چیز صحیح طریقے سے ہو جائے بغیر تکہ فضیت کے، بغیر جھگڑے کے، وہ سب سے اچھی ہے. لیکن اب وی آر ان دا ریلم آف پاور پلے اور پاور پلے میں یہ سب چیزیں ہیں اور کس کو کون پسند ہے، کون کس کو چاہتا ہے آئے، کون چاہتا ہے نہ آئے. اب یہ سب ہمیں لگتا ہے کہ دس از ایٹ پلے اور اس کو ہوپ فلی یہ کم سے کم یہ معاملات بگڑیں گے اور بہتر طریقے سے معاملات آگے بڑھیں گے. اب چاہے جنرل عاصم منیر کو بنائیں یا پھر پرائم منسٹر ڈیسائیڈ کر لیں کہ جنرل عاصم منیر کو نہیں بنانا، کسی اور کو بنانا ہے، جو بھی ہے معاملہ اٹس بیسٹ کہ صحیح طریقے سے یہ ریزالو ہو جائے. اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ پچھلی کور کمانڈر میٹنگ جو تھی اس میں حالانکہ سامنے کچھ نہیں آیا تھا کوئی اس کی جو آتی ہے ایک پریس ریلیز، لیکن اس میں اس وقت بھی بات ہوئی تھی کہ جی آپ یہ کہا گیا تھا، کسی نے آ کے پریزنٹیشن دی تھی وہاں ایک 2 اسٹار جنرل نے کہ مبینہ طور پہ کہ جی ایمرجنسی لگ جانی چاہیے، یہ حالات ایسے ہیں جس پہ کہ کچھ کور کمانڈرز نے کافی
اسٹرانگلی ڈس ایگری کیا تھا اینڈ آرمی چیف نے ان کے ساتھ پھر ایگری کیا تھا. تو یہ چیزیں اس نہج تک نہیں پہنچنی چاہیے اور یہ چیزیں سیٹل ہونی چاہیے. ہمارے ہاں رولز بھی ہیں, ریگولیشنز بھی ہیں اور انٹرپریٹیشنز بھی ہیں اور اتھارٹی بھی ہے. آرمی چیف کی اپوائنٹنگ اتھارٹی از ود دا پرائم منسٹر اینڈ ہی شوڈ ایکسرسائز اٹ اسٹیئنگ ود ان دا کانسٹیٹیوشن. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.